علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح خواں عقیل ابن ابی وقاص تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خطبہ نکاح میں حمد و ثناء خالق سے ابتدا کی کہ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں نسل ابراہیم، شجرہ اسماعیل، شاخ نزار اور ثمر عبد مناف سے قرار دیا۔ وہ اللہ ہے جو واحد ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ نظیر۔ اس کے بعد آپ جناب وہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں آپ کی اجازت سے آپ کی بیٹی کا عقد اپنے سردار زادے سے 4000 چاندی کے درہم اور 500 مثقال سونے کے حق مہر کے عوض کرتا ہوں۔ جناب وہب نے فرمایا، ہاں درست ہے۔ پھر جناب عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خواستگاری کرنے والے سردار، آپ کو اس حق مہر پہ یہ نکاح قبول ہے؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، جی ہاں۔ بعد ازاں جناب عبدالمطلب نے 1000 درہم جناب عبداللہ کے سر پر نچھاور کیے اور جناب وہب نے 1000 کا مشک و عنبر اپنے داماد پر نثار کیا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا جس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ مہمان جب کھانے سے فارغ ہوئے تو جناب عبدالمطلب نے فرمایا کہ رخصتی آج ہی ہوگی کیونکہ مجھے واپس جانا ہے اور عبداللہ کو بھی ممکن ہے ساتھ لے جانا پڑے۔ جناب آمنہ کو رونمائی میں نقدی کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بشارت دی۔ دوسرے دن جب جناب عبداللہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عبدالمطلب نے سب سے پہلے جناب عبداللہ کی جبین پر نگاہ کی۔ دیکھا تو نور کی جو چمک پہلے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور پیشانی پر درہم کے برابر صرف مدھم سا سفید داغ رہ گیا تھا۔ جناب عبدالمطلب بی بی آمنہ کے پاس آئے اور ان کی پیشانی پر نگاہ کی تو وہی نور اب جناب آمنہ کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ آپ قبیضہ خاطر ہو کر باہر تشریف لائے اور حبیب راہب کے پاس گئے، اسے تمام حال سے آگاہ کیا۔ حبیب راہب نے عرض کیا، آپ پریشان نہ ہوں، نور وہی ہے، صرف مکان بدلنے سے آپ کو مدھم سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ باپ کی پیشانی میں تھا اب صدف عصمت میں ہے۔ واپسی پر جناب عبدالمطلب نے فصیح عربی میں درختوں اور پتھروں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے سنا کہ نور محمد اپنی آخری قیام گاہ میں پہنچ چکا ہے۔ 40 دن گزرے تھے کہ یثرب سے پیغام موصول ہوا کہ جناب فاطمہ بنت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کو ساتھ لے کر یثرب تشریف لائے اور ابھی یثرب میں رہتے ہوئے 10واں دن تھا کہ جناب عبداللہ بیمار ہو گئے اور 5ویں دن داعی اجل کو لبیک کہا۔ جناب عبدالمطلب جناب عبداللہ کی وفات پر بہت زیادہ روئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا اور فرماتے تھے، نور نبوت کا امین بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یکسر مکان کی چھت میں شگاف ہوا اور ہاتف غیبی نے پکار کر کہا، ہم نے امانت منتقل کر دی ہے، ایک دن تو انہیں جانا ہی تھا۔ جناب عبدالمطلب باہر تشریف لائے، جناب عبداللہ کو غسل و کفن دے کر دفن کیا
اور ان کی قبر پر انتہائی عالیشان قبہ تعمیر کروایا۔ واپس مکے آئے۔ جناب آمنہ نے جب اپنے شوہر کی وفات کا حال سنا تو رو رو کر اپنے آپ کو بے حال کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے آ کر فرمایا، بیٹی تمہیں مبارک ہو، تم سید الاولین و آخرین کی امینہ ہو۔ بیٹی تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رونے سے پوری کائنات غمزدہ ہے۔ تمہارے لیے وارث کی وفات کی نسبت جس نور مقدس کی تم امینہ ہو اس کی طرف دھیان دینا زیادہ اہم ہے۔ پھر جناب عبد المطلب نے بی بی کو وہ گوشوارے دیے جو جناب عبد مناف نے اپنی ایک بیٹی کو عنایت فرمائے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو صدف عفت میں دوسرا ماہ شروع ہوا تو ذات احدیت نے ایک ملک کو حکم دیا کہ ارض و سما کے مابین منادی کر دے، تمام کائنات کو بتا دے کہ نور محمد عنقریب چمکنے والا ہے اور رحمت محمدیہ سے کائنات معمور ہونے والی ہے۔ جب آپ کے نور مقدس کو تیسرا ماہ ہوا تو ابو قحافہ کہتا ہے کہ شام سے مکے کو آ رہا تھا۔ جوں ہی میں مکے کے قریب ہوا تو میرے ناقے نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے انتہائی سختی کے ساتھ کوڑے برسانے شروع کیے، لیکن ناقہ ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ میں نے حیرت سے کہا، تعجب ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی جو اپنے مالک سے بے وفائی کرے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، اسے کچھ نہ کہہ، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دے۔ تجھے نظر نہیں آتا کہ تمام درختوں نے اپنی ٹہنیاں جھکا دی ہیں اور ہر پتھر اور پہاڑ سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، نور محمد کی تعظیم ہو رہی ہے۔ انسان کے سوا کائنات عالم کی ہر چیز نے نور محمد کے استقبال کی خاطر اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہے۔ اسے اپنی والدہ کے صدف عفت میں آئے تیسرا ماہ گزر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، یہ ظہور کب ہوگا؟ ہاتف نے کہا، تو دیکھ کر ہی مرے گا۔ بت پرستوں کے لیے وہ عذاب خدا بن کر آ رہا ہے۔ جب صدف عفت میں چوتھا ماہ ہوا تو طائف کے راستے پر ایک عابد کا گرجا تھا جو مکے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں مکے میں اپنے ایک دوست کو ملنے آیا۔ جب میں عرفات میں پہنچا تو ایک بچے کو زمین پر سجدہ کرتے دیکھا۔ راہب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور اسے اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، اسے کچھ نہ کہنا، یہ شکر پروردگار کے لیے سجدہ ریز ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کو اپنی ماں کے صدف عفت میں چوتھا ماہ مکمل ہونے والا ہے۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے بچے کو چھوڑ دیا اور مکے آیا۔ جناب عبد المطلب کو پورا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو اسے چھپا کے رکھنا، اس ذات کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ جب میں واپس اپنے گرجے میں آیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے گرجے میں زلزلہ آیا ہو، اور محراب گرجا پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ اور اس کے محمد ابن عبداللہ رسول پر ایمان لے آؤ، اس کا وقت ظہور قریب آ چکا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس پر ایمان لایا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس کا کفر کیا اور اس پر نازل شدہ کتاب میں سے ایک حرف کی بھی تردید کی۔ راہب نے کہا، میرے خدا، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، کبھی کفر نہیں کروں گا۔
جب آپ کو صدف عفت میں 7واں ماہ شروع ہوا تو سوار ابن قارب جناب عبد المطلب کے پاس آیا اور عرض کی، اے سردار، میں نے شب گزشتہ ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ نہ تو میں نیند میں تھا اور نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بیدار تھا۔ میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس سے ملائکہ فوج در فوج عجیب و غریب رنگوں کا سامان لے کر اتر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں زمین کو آراستہ کر دو، محمد خاتم الانبیاء کا وقت ظہور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو عبد المطلب کا پوتا ہے، پورے کرۂ ارض کا نبی ہے، سیف قاطع کا مالک ہے، اس کے نیزے کی ضرب سے کوئی نہ بچے گا۔ میں نے ایک ملک سے پوچھ لیا، یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، یہ واقعہ اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ جب آپ کو صدف عفت میں 8واں ماہ ہوا تو سمندر کی ایک مچھلی جو تمام مچھلیوں کی سردار ہے، اس کا نام تینوسا ہے، وہ سطح سمندر پر آ گئی اور اپنی دم پر کھڑے ہو کر تسبیح خالق کرنے لگی۔ ملائکہ نے ہر چند اسے ایسا کرنے سے روکا، لیکن اس نے جواب دیا، یوم تخلیق سے خالق اکبر نے میرا یہ وظیفہ مقرر کیا تھا کہ جب آخری نبی اس دنیا میں آ جائے تو سمندر کی سطح پر میری تسبیح کرنا۔ اب میں نے ملائکہ سے سنا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ ملائکہ نے کہا کہ ان کے نور جلی کو ظاہر ہونے میں 1 ماہ باقی ہے۔ وہ مچھلی زیر آب چلی گئی۔ جب نور محمد کو صدف عفت میں 9واں ماہ ہوا تو ذات احدیت نے 10,000 ملائکہ کو قندیل بکف زمین پر بھیجا۔ قندیل پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکے کے جتنے بھی پڑھے ہوئے افراد تھے، سب نے وہ قندیلیں بھی دیکھیں اور ان پر جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھا۔ جب جناب عبد المطلب کو یہ اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابھی کسی کو نہ بتاؤ، اسے مخفی رکھنے کی کوشش کرو۔ جب 9واں ماہ مکمل ہونے کو آیا تو کرۂ ارض کے ہر باسی نے دیکھا کہ آسمان پر کوئی ستارہ اپنی جگہ نہیں ٹکتا تھا۔ ایک ستارہ دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس جا کر مبارکباد دیتا تھا۔ یہ سلسلہ تا ولادت قائم رہا اور دنیا دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی رہی۔ 9 ماہ کے مکمل ہونے کے بعد سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا احوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔